بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ۔ ہر انسان موت کے آئینے میں اپنے دل کی آپ بیتی کا مرقع دیکھ لیتا ہے۔ اگر اس نے اپنی زندگی میں حسد، نفاق، ریا اور برائی کے ساتھ عہد موت استوا رکھا ہو تو موت یہی تحائف اس کے سامنے لا کر رکھ دیتی ہے۔ اگر اس نے محبت، خلوص، خدمت اور دیانت کو شمع حیات بنایا ہے تو موت انہیں انوار کا گلدستہ بناتی ہے اور اس کی نظر کر دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ عنہ کا انتقال موت میں زندگی کے انعکاس کی بہترین مثال ہے۔ قبول اسلام سے پہلے آپ کا نام عبدالعزیٰ تھا۔ ابھی شیر خواری کی منزل میں تھے کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ والدہ نہایت غریب تھی، اس لیے چچا نے پرورش کا بیڑا اٹھایا۔ جب جوانی کی عمر کو پہنچے تو چچا نے اونٹ، بکریاں، غلام، سامان اور گھر بار دے کر ضروریات سے بے نیاز کر دیا۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد توحید کی صدائیں عرب کے گوشے گوشے میں گونجنے لگی تھی اور ان کے کان میں برابر پہنچ رہی تھی۔ چونکہ ہوئے فطرت بے میل اور شفاف تھی، اس لیے انہوں نے دل ہی دل میں قبول اسلام کی تیاریاں شروع کر دی۔ اسلامی آواز جو عرب کے کسی گوشے میں بلند ہوتی، ان کے لیے ذوق و شوق کا تازیانہ بن جاتی۔ قبول اسلام کے لیے ہر روز قدم بڑھاتے، مگر چچا کے کوپ سے پھر پیچھے ہٹا لیتے۔ انہیں ہر وقت اسی کا انتظار رہتا تھا کہ چچا اسلام کی طرف مائل ہو تو یہ بھی آستانہ حق پر سر تسلیم خم کریں۔ اس انتظار میں ہفتے گزرے، مہینے بیتے اور سال ختم ہو گئے، یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا اور دین حق کی فیروز مندیاں رحمت الہی کا ابر بہار بن کر کوہ دشت پر پھول برسانے لگے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تطہیر حرم کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے تھے کہ حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ عنہ کا پیمانہ صبر بھی لبریز ہو گیا۔ آپ چچا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، محترم چچا، میں کئی برس سے آپ کے قبول اسلام کی راہ تک رہا ہوں، مگر آپ کا حال وہی ہے جو پہلے تھا۔ اب میں اپنی عمر پر زیادہ اعتماد نہیں کر سکتا، مجھے اجازت دیجیے کہ آستانہ اسلام پر سر رکھ دوں۔ حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ عنہ کو جس بات کا خطرہ تھا وہی پیش آ گئی۔ ادھر قبول اسلام کا لفظ ان کے منہ سے نکلا، ادھر چچا آپے سے باہر ہو گیا اور کہنے لگا، اگر تم اسلام قبول کرو گے تو میں اپنا ہر سامان تم سے واپس لے لوں گا، تمہارے جسم سے چادر اتار لوں گا، تمہاری کمر سے تہبند تک چھین لوں گا، تم اپنی دنیا سے بالکل تہ دست کر دیے جاؤ گے اور ایسے حال میں یہاں سے نکلے ہوئے کہ تمہارے جسم پر کپڑے کا ایک تار بھی باقی نہیں ہوگا۔ تو ناظرین، حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ عنہ کی حالت کا اندازہ کیجئے۔ چچا کے الفاظ سے انہیں معلوم ہوا کہ گویا اللہ تعالیٰ نے موجودات عالم کو ایک مینڈا بنا کر اس کے سامنے رکھ دیا ہے اور پھر حکم دیا ہے کہ یہ ہے تمہاری زندگی، اسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی طرح ذبح کر دو۔ حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ عنہ ایک لمحے کے لیے تاخیر کے بغیر اس ذبح عظیم کے لیے تیار ہو گئے اور فرمایا، اے محترم، میں مسلمان ضرور ہوں گا، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرور اتباع کروں گا، اب میں شرک کو بت پرستی کا ساتھ نہیں دے سکتا، آپ کا زر و مال آپ کے لیے مبارک اور میرا اسلام میرے لیے مبارک، تھوڑے دنوں تک موت ان چیزوں کو مجھ سے چھڑا دے گی، پھر یہ کیا برا ہے
اگر میں آج خود ہی انہیں چھوڑ دوں، آپ اپنا سب مال اسباب سنبھال لے، میں اس کے لیے دین حق کو قربان نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ نے یہ کہا اور چچا کا تقاضے کے مطابق اپنا لباس اتار دیا، جوتے اتار دیے، چادر اتار دی اور اس کے بعد تہبند بھی اتار کر ان کے سپرد کر دیا۔ پھر چچا کے بڑے گھر سے اس طرح نکلے کہ اللہ واحد کے نام پاک کے سوا کوئی بھی اور چیز ساتھ نہ تھی۔ اس حال میں آپ رضی اللہ عنہ اپنے ماں کے گھر میں داخل ہوئے۔ ماں نے انہیں مادرزاد برہنہ دیکھ کر آنکھیں بند کر لی اور پریشان ہو کر پوچھا، اے میرے بیٹے، تمہارا کیا حال ہے؟ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ نے کہا، اے ماں، اب میں مومن موحد ہو گیا ہوں۔ اللہ اللہ، مومن اور موحد ہو گیا ہوں۔ ان کے ان الفاظ ان کے حال کے کس قدر مطابق تھے۔ انہوں نے اپنی مادی دولت و دنیا اپنے ہاتھوں بسم کی تھی۔ انہوں نے اسلام کے لیے اپنی زندگی کی تمام رشتوں کو کاٹ کاٹ کر پھینک دیا تھا۔ ان کے پاس نہ اونٹ تھے، نہ گھوڑے، نہ بھیڑیں تھیں اور نہ بکریاں، نہ سامان تھا، نہ مکان، نہ غذا، نہ پانی، نہ برتن، جسم پر کپڑے کا ایک تار نہ تھا۔ مادرزاد برہنہ اور سمجھ رہے تھے کہ اب میں مومن اور موحد ہو گیا ہوں۔ ماں نے پوچھا، تو اب کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگے کہ اب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤں گا، صرف یہ چاہتا ہوں کہ مجھے ستر پوشی کے بقدر کپڑا دیا جائے۔